ناظرین، یہ حکومت بھی نون لیگ کی، نگران حکومت بھی نون لیگ اور آنے والی حکومت بھی نون لیگ کی ہوگی۔ یہ دعویٰ نون لیگی رہنما اب ہر جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ایسے لات مار کر سب کچھ سے باہر کیا ہے کہ انہیں خود بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نون لیگ کی خفیہ ملاقاتیں، خفیہ منصوبہ بندیاں، خفیہ کاروائیاں اور خفیہ دورے آخر کار رنگ لے آئے ہیں۔ اب نگران حکومت میں بھی کرپشن کرنا آسان ہو گیا، یعنی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی نگران حکومت کے ذریعے لیگی رہنما باقاعدہ اپنے جیب بھر سکیں گے۔ یہ سب کیسے ہوا اور قانون میں کیا تبدیلی لائے گی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کھوجی ٹی وی کے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ ہم ان نکات کو بھی سامنے لائیں گے جن کو لفافہ میڈیا نظر انداز کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی، جس کے تحت نگران حکومت کو ایک ایسا اختیار دیا گیا کہ وہ موجودہ حکومت کے جاری معاشی منصوبوں اور بین الاقوامی معاہدوں پر بھی کام کر سکے گی۔ یہ اختیار ویسے تو بہت کمزور سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے پس پشت جو کارروائی ڈالی جا رہی ہے وہ ہماری عوام کو بتانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ میڈیا تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ لفافہ لے کر خاموش رہنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ اس بار بھی نون لیگ نے خوب لفافے بانٹے ہیں، جس کے بعد اب میڈیا پر اس حوالے سے خاموشی پائی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ ساری کہانی بتائیں گے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے انہیں کون لوگ لوٹ رہے ہیں اور لوٹنے کے یہ منصوبہ ساز مزید کیا چاہتے ہیں۔ تو کھوجی ٹی وی کے دوستو، آئندہ عام انتخابات سے قبل آنے والی نگران حکومت آج کل زبان زدے عام ہے، کیونکہ قومی اسمبلی، بلوچستان اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے میں چند ہی روز باقی ہیں۔ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں محض 17 روز باقی ہیں، جبکہ عام انتخابات ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کر کے انتخابات بل 2023 کو پارلیمنٹ نے منظور کروا لیا گیا ہے۔ دوستو، یہ بل قومی اسمبلی سے منظوری کے باوجود پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ سے 90 روز کے آئینی عرصے میں منظور نہیں کروایا جا سکا۔ لیکن پاکستان میں روایت یہی رہی کہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں سے کسی ایک سے منظور نہ ہونے والا قانونی بل عموماً پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسے بلز منظور کروا لیے جاتے ہیں؟ اس بار بھی کچھ یوں ہوا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے انتخابی اصلاحات سے متعلق ترمیمی بل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا۔ بل کے مسودے کے مطابق اب آنے والی نگران حکومت دراصل نگران نہیں ہوگی، بلکہ یہ حکومت بھی عام حکومت کی طرح کام کرے گی۔ موجودہ حکومت کے جاری معاشی منصوبوں اور بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کا اختیار بھی نگران حکومت کو مل جائے گا۔ نجکاری کمیشن ایکٹ، انٹر گورنمنٹل پرائیویٹائزیشن ایکٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والے منصوبوں کا اختیار نگران حکومت کو دے دیا جائے گا۔ اب ہوگا کیا، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ موجودہ حکومت میں رہتے ہوئے تو یہ تمام سیاستدان خوب ملک کو لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کی لالچ ختم نہیں ہو رہی، ان کی ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کا بازار ان کی حکومت جانے کے بعد بھی جاری رہے اور ان کی جیب بھرتے جائیں۔ اس نئی ترمیم کی صورت میں یہ تمام منصوبے جاری رکھ سکیں گے جسے یہ ترقی کا نیا راستہ بتاتے ہیں، لیکن دراصل نون لیگ چاہتی ہے کہ ان منصوبوں کو نگران حکومت بھی فنڈ جاری کرتی رہے، جس کی بدولت ان کو بھی پیسے ملتے رہیں گے، کیونکہ ٹھیکیدار تو سارے ان کے ہیں۔ یوں یہ سب مل کر انہی پیسوں سے اپنی انتخابی مہم چلائیں گے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ دیگر بھی ترامیم کی گئی ہیں۔ انتخابات سے متعلق کی گئی ترامیم کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے انتخاب میں فریقین کے ووٹوں کی تعداد میں بالترتیب 8 اور 4,000 سے کم فرق کی صورت میں گنتی دوبارہ کی جائے گی، جبکہ پریزائڈنگ افسران نتیجے کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ بل کے تحت پریزائڈنگ افسر انتخاب کا نتیجہ پولنگ کی رات 2 بجے تک دینے کا پابند ہوں گے، جبکہ نتائج جمع کروانے کی ڈیڈ لائن اگلی صبح 10 بجے تک رکھی گئی ہے۔ بل نادرا کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نئے شناختی کارڈز کے ریکارڈ فراہم کرنے کا پابند بناتا ہے۔ نئے قانون کے تحت الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججوں کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر وہ شامل ہوں گے تو یہ سیاست دان داندلی نہیں کر پائیں گے، اس لیے ججوں کو تو پہلے سے ہی نکال دیا۔ اب آتے ہیں نکات کی طرف جو کہ عام شہری کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بل کے مطابق انتخابی مہم پر قومی اسمبلی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ تک خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اگر انتخابی عملے کی وجہ سے الیکشن میں خرابی ہوتی ہے
تو عملے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے ناظرین یہ ضرور جان جائیں کہ یہ وہ رقم ہے جو آپ کی جیب سے ٹیکس کی مد میں حکومت کو جاتی ہے، لیکن صرف ایک نشست کے لیے الیکشن کمیشن 1 کروڑ خرچ کرے گا۔ کیا یہ عوام اور ملک کے ساتھ زیادتی نہیں؟ صرف یہی نہیں کہ رقم زیادہ رکھ دی گئی تو بات ختم، بلکہ انہوں نے تو سیکورٹی نظام کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ بل کے مطابق سیکورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی دیں گے اور ہنگامی صورتحال میں پریزائڈنگ افسر کی اجازت سے اندر آ سکیں گے۔ عام طور پر پریزائڈنگ افیسر ہی دھاندلی کرتا ہے، لہٰذا اگر وہ دھاندلی کرتا ہے اور کوئی شہری سیکیورٹی اہلکاروں کو بلانا چاہے بھی تو وہ اندر نہیں آ سکیں گے کیونکہ پریزائڈنگ افسر کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو سمجھ یہ آئی کہ انہوں نے دھاندلی کے سارے راستے آسان بنا دیے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو وہ کارروائی بتاتے ہیں جو اجلاس میں ہوئی اور رضا ربانی نے سب کی پول کھول کے واک آؤٹ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مشترکہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ترمیمی بل میں سیکشن 230 کے علاوہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور اسی لیے آج اس پر دوبارہ غور کیا گیا۔ نون لیگ کے سردار ایاز صادق نے ایوان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ بینک کے نمائندوں سے ستمبر میں اجلاس ہوا تھا۔ ورلڈ بینک کو تشویش ہے کہ معاہدے پر دستخط کون کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رضا ربانی نے کہا انہیں بل کی دیگر شقوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان ممالک کا کیا حال ہوتا ہے جو عالمی مالیاتی ادارے کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ شرائط رکھ کر پاکستان کو کہا گیا کہ ان کے پورا ہونے کے بعد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ شرائط ہونے کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی مداخلت کے بعد سٹاف ایگریمنٹ ہوا۔ انہوں نے ایاز صادق کی ورلڈ بینک کے نمائندوں سے ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سامراج کے نمائندوں کا سیاسی جماعتوں سے ملنا کہاں ہوتا ہے؟ معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ تھا۔ آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملیں، یہ ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ رضا ربانی نے ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا نگران حکومت کا کام ڈے ٹو ڈے بزنس ہے، قومی اثاثوں کو فروخت کرنا نگران حکومت کے اختیار میں کہاں سے آتا ہے؟ میں سیکشن 230 میں ترمیم کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کے بعد رضا ربانی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ دوستو، جس شق کی رضا ربانی نے مخالفت کی یہ وہی شق ہے جس کے مطابق نگران حکومت تمام منصوبے جاری رکھ سکے گی اور یوں ان کو کرپشن کا موقع ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رضا ربانی نے بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کیا اور سب کو آئینہ دکھا گئے۔ ان کی کرپشن کہانی چلتی رہے گی اور ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کالی بھیڑیوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔